کا سوال ہے، اور وہی بالکل ایسا ہی سوال ایک خاتون نے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کو بھیجا، ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، یہ پوچھا جا رہا ہے، جو بہن راولپنڈی سے جاننا چاہ رہی ہیں۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، سورہ حشر کی 3 آیتیں جو پڑھ لیتا ہے، وکل اللہ بہ، اس کے ساتھ اللہ تعالی 70,000 فرشتے اس کی حفاظت پر معمور فرما دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صبح اگر پڑھ لیتا ہے تو شام تک، اور اگر وہ اس روز مر جائے تو مات شہیدہ، تو پھر وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اور جو اگر شام کو یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے اور وہ رات کو اگر موت ہو جائے اس کو، تو وہی شہادت کا درجہ اور وہی فرشتے معمور ہوتے ہیں اس کی حفاظت پر۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ هذا ليس بصحیح۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو ان کلمات کو پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اذکار کا کسی بھی وقت پڑھنا، اور صبح اور شام اپنی زبان کو قرآن کریم کی آیات سے تر رکھنا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اتنے فرشتے، اتنی درجے اور شہادت کی موت، یہ تمام چیزیں ثابت کرنے کے لیے صحت کے اعتبار سے صحیح روایت مطلوب ہے، تو وہ یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ استغفار، مومن کی صبح شام کی کیفیت شیخ عبدالعزیز بن باز فرما رہے ہیں کہ اس کو تو صبح شام استغفار پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اور وہ ذکر و اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کی لذت محسوس کرنا، یہ تو مسلمان کی شان ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو اللہ رب العالمین تو قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے صبح و شام اپنی زبان سے، اور صبح و شام اپنی زبان کو تر رکھنا ہے ذکر اللہ میں۔ وسبحوا بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، آپ کو اور ہمیں پڑھنے چاہیے، صبح اور شام پڑھنے چاہیے۔ الباقیات الصالحات، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ صحت کے اعتبار سے، آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ صحیح ہے؟ نہیں، صحت کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ یہ جو کلمات ہیں قرآن کی